السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ فرسٹ ایئر اکاؤنٹنگ کی کلاس نمبر سیکنڈ لیکچر نمبر 2 میں ہم حاضر ہیں، اینڈ ہم نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیکچر 1 میں ہم نے فرسٹ چیپٹر شروع کیا ہے، انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ۔ اس کا آج ہم دوسرا ٹاپک کور کر رہے ہیں جس کا نام ہے واٹ از اکاؤنٹنگ۔ تو اکاؤنٹنگ سیکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اکاؤنٹنگ ہوتا کیا ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ اکاؤنٹنگ کی نیڈ، امپورٹنس اینڈ آبجیکٹیوز کیا کیا تھے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ اکاؤنٹنگ اصل میں ہے کیا۔ تو اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اکاؤنٹنگ از دا سسٹمیٹک process of recording, analyzing, summarizing and یہ سب پوائنٹس آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت زیادہ ہیں، اگر آپ اس میں سے 3-4 پوائنٹ لکھ لیں تو اس سے ڈیفینیشن کچھ ایسی بنتی ہے کہ اکاؤنٹنگ از دا سسٹمیٹک process of recording, identifying, measuring, classifying the financial transactions۔ یہ میں نے شارٹ اینڈ سمپل اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن آپ لوگوں کو بتا دی۔ فردر تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ بزنس کی ایک لینگویج ہے۔ جب تک ہم بزنس کی لینگویج نہیں سمجھ لیتے ہمیں بزنس کرنا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میں بہت سمپل ورڈز میں بتا رہا ہوں۔ اکاؤنٹنگ از دا لینگویج آف بزنس، ٹھیک ہے؟ پھر ٹو سسٹمیٹک پروسیس، جیسا کہ میں نے ڈیفینیشن میں آپ لوگوں کو کہا، تو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے سسٹمیٹک پروسیس ہے۔ تو یہاں پہ نمبر اے جو ہے آئیڈینٹیفائنگ، جب بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو پہلے ہم اسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کس ٹائم ہوئی ہے، کس ڈیٹ پہ ہوئی ہے۔ اینڈ لائک جیسے آپ لوگوں نے کہیں شاپ کیپرز کے رجسٹر دیکھے ہوں گے، جب کوئی آتا ہے ویکلی منتھلی کھاتا کھولتا ہے، تو جب وہ کوئی چیز لے کے چلا جاتا ہے تو وہ دکاندار ڈائریکٹ پین اٹھا کے رجسٹر میں انٹری کر دیتا ہے، ڈیٹ لکھ لیتا ہے، وقت لکھ لیتا ہے، اینڈ جو چیز لے گیا اسے لکھ لیتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں آئیڈینٹیفائنگ۔ پھر اس کے بعد ہم ریکارڈ پھر اس کے بعد ہم ریکارڈنگ پہ آتے ہیں کہ پھر ہم اس ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کر دیتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈیٹ وائز، ٹائم وائز۔ پھر اس کے بعد ہم اسے میجر کرتے ہیں کہ اس ٹرانزیکشن سے ہمارے پاس کیا آیا اور کیا گیا، کیش کتنا آیا، کون سی آئٹم گئی، لون پہ گئی ہے یا ہمیں کیش ملا ہے۔ تو اس طرح سے ہم پھر میجر کرتے ہیں۔ پھر ہم اسے کلاسیفائی کرتے ہیں فردر کہ لائک اسے ہم کلاسیفائی کر رہے ہیں کہ یہ پرچیز ہوئی ہے یا یہ ہم سے سیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہم اس ٹرانزیکشن کو کلاسیفائی کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ سکے۔ پھر اس کے بعد ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ جتنے پروسیس ہم نے کیے ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ کہیں اس میں سے کوئی مسٹیک یا کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ دین اس کے بعد ہم آتے ہیں سمرائزنگ پہ، اس کو پھر ہم سمرائز کر دیتے ہیں کہ ان سب کا جائزہ لے کے پھر ہم اس سے ایک رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، لائک اس سے ایک نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، جسے ہم انٹرپریٹ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے 5,000 روپے کی سیل کی ہے، تو اس میں سے کاسٹ کتنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لائک اس میں سے 2,000 روپے کاسٹ تھا ہمارا، اینڈ 3,000 روپے ہمارا پروفٹ تھا۔ تو اس طرح ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اس ٹرانزیکشن سے ہمیں 3,000 روپے پروفٹ ہوا ہے، تو یہ ہمیں انٹرپریٹ میں اندازہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کمیونیکیٹنگ انفارمیشن، جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کمیونیکیٹنگ انفارمیشن۔ اچھا، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ساری انفارمیشن پھر ہم آگے جو ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، مینیجرز ہیں، جو ہمارا آنر ہے بزنس کا، اس کو ہم یہ سب کچھ دکھا سکیں اور وہ اس سے ایک ڈیسیژن لے سکیں۔
تو جتنا وہ سائیکل کا ایک پروسیس چلا تو وہ سب انفارمیشن کے ساتھ پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم یوزر آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن کہتے ہیں. اینڈ وہ ہم کس کس کو پھر دیتے ہیں، وہ انفارمیشن کن لوگوں کے کام آتی ہے، تو وہ ہے فرسٹ نمبر انٹرنل یوزر. ہر بزنس کے، ہر کمپنی جو چیز بھی ہے، جس چیز کو بھی آپ رن کر رہے ہیں، اس کے انٹرنل یوزر ہوتے ہیں، ایکسٹرنل یوزر ہوتے ہیں، اینڈ گورنمنٹ. انٹرنل یوزرز میں کون کون آتے ہیں؟ نمبر فرسٹ مینجمنٹ. تو وہ انفارمیشن ہم مینجمنٹ کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو دیکھ کے ان کو اپنی بزنس کا اندازہ ہو کہ بزنس کس سمت جا رہا ہے. پھر وہ انفارمیشن ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بھی دیتے ہیں، جو ہمارے جو اس کمپنی کے یا اس بزنس کے فیوچر کے فیصلے کرتے ہیں، تو ان کے سامنے وہ انفارمیشن رکھنا بہت ضروری ہے. اس انفارمیشن کی بنا یہ لوگ کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. پھر ایکسٹرنل یوزرز میں بینکس آتے ہیں، کیونکہ بینک سے بڑے بزنسز جو ہوتے ہیں وہ لون لیتے ہیں، تو بینک والے آپ کا پورا وہ سائیکل دیکھتے ہیں کہ آپ کی بزنس کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے. تو اگر آپ زیادہ قرض دار ہیں یا آپ پہ لونز وغیرہ زیادہ ہیں تو بینک والے ضرور سوچیں گے. تو اس طرح وہ انفارمیشن ان کے کام آئے گی. کریڈیٹرز جو آپ کو لونز دیتے ہیں، شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز ہوتے ہیں آپ کی کمپنی میں، وہ یہ انفارمیشن دیکھتے ہیں. اینڈ پبلک کو بھی یہ انفارمیشن دیکھنے ہوتے ہیں. جبکہ اگر وہ یہ نہ دیکھیں تو وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، لوگ اس کی طرف آئیں گے نہیں، لوگ آپ کے بزنس سے سیل نہیں کریں گے. تو یہ سب انفارمیشن اس لیے بھی ضروری ہے، اور یہ سب ایکسٹرنل یوزرز میں آتے ہیں. اور گورنمنٹ بھی آپ کے سارے یہ ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھتے ہیں تاکہ آپ پہ جو ٹیکس کی لوازمات ہوتی ہیں وہ بھی آپ پہ امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کے پاس وہ سارا اکاؤنٹنگ سائیکل سے گزرا ہوا ایک انفارمیشن نہ ہو تو آپ کو گورنمنٹ کے سامنے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ ایک شارٹ سا لیکچر تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. تو اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.